مفتی صاحب، کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ کسی شخص کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت مؤثر اور پاورفل ہے۔ اگر آپ میری اسپیچ کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اس شخص کو اپنا بنانے میں کامیاب ہوں گے جو شخص آپ سے دور جا چکا ہے، دوریاں آپ کی بڑھ چکی ہیں، وہ شخص آپ سے محبت کرے گا، اس کے دل میں آپ کی اگر نفرت ہے وہ ختم ہوگی، نرمی پیدا ہو جائے گی، اور اگر شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد محبت کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک کامن سوال ہے، اکثر لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ شادی سے پہلے محبت ہماری بہت شدید تھی، بہت زیادہ تھی، بڑے دعوے تھے اور بڑے آپس میں ہم نے معاہدے کیے، ہم نے آپس میں کمٹمنٹ کی اور محبت ہماری بہت زیادہ تھی، بات چیت ہوتی رہی، مگر شادی کے بعد وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جو ہم چاہتے تھے، یا جو شادی سے پہلے محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کنیکٹ تھے، اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پا رہے اور محبت دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور بعض حضرات اس اسٹیج پر آ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے اور رشتہ ٹوٹنے کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہمیں ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور قرآن عمل اگر ہم یہاں پر بھی شروع کر لیں تو انشاءاللہ قرآن ہمیں یہاں پر ایک ایسا راستہ دیتا ہے، ایک ایسی ڈائریکشن دیتا ہے، ہمیں ایک ایسا عمل قرآن کریم کی روشنی سے ملتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں اور محبتیں دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک بار کومنٹ میں یا اللہ مدد لکھ دیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے، ہمارے کام آسان ہو جائیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری آواز آپ تک پہنچے، آپ ہم سے فائدہ حاصل کریں، وظائف کے ذریعے، روحانی اعمال کے ذریعے، قرآنی دعاؤں کے ذریعے، شرکیہ حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کی یہ پریشانی کو ختم کرنے میں آپ کا سہارا بنے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کی دوریاں ختم کرے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کی محبتوں کو دوبارہ سے بحال کر دے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ کے دلوں کو جوڑ دے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دے گا، یہ وظیفہ وہ ہے جو آپ دونوں کو ساتھ بٹھا دے گا۔ تو آئیے ہم یہ وظیفہ دیکھتے ہیں، مگر ایک دو باتیں میں جو بنیادی طور پر ضروری سمجھتا ہوں، اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات اور اپنی جو میں نے اپنا ایک ایکسپیرینس یہاں پر حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ چند تمہیدی باتیں ہیں، میں اکثر ویڈیوز میں، بلکہ زیادہ تر ویڈیوز میں میری یہ باتیں تمہیدی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بنیادی باتیں، اس میں جو خلاصے کے طور پر ہوتی ہیں وہ میں ضرور شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا ریزن سب سے پہلے سمجھ آئے کہ یہ مسائل ایسے کیوں پیش آتے ہیں اور اس کا پھر حل کیسے ہم نے کرنا ہے، اور یہ مکمل اس کی جو سچویشن ہے مختصر الفاظ میں وہ آپ کے ساتھ میں آج بھی شیئر کروں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان باتوں کو اور محبت کی تھوڑی سی ہم تفصیل کو سمجھتے ہیں، آیا کہ محبت کسے کہتے ہیں اور ہمیں محبت سے کیسے پیش آنا ہے اور اس مسئلے میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھانا اور اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ محبت ایک نہایت خوبصورت، پاکیزہ اور گہرا جذبہ ہے جو انسان کے دل کو سکون بھی دیتا ہے اور بے چین بھی کر دیتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور انسان کی سوچ، رویے اور زندگی کے انداز کو بدل دیتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک آزمائش بھی ہے جس میں سچائی، صبر اور خلوص کی کسوٹی پر انسان کو پرکھا جاتا ہے۔
اکثر اوقات انسان کسی کو دل سے چاہنے لگتا ہے، لیکن حالات، دوریاں یا رکاوٹیں اس محبت کو مکمل ہونے سے روک دیتی ہیں۔ ایسے میں دل کو سکون دینے اور اپنی جائز خواہش کے لیے اللہ سے مدد مانگنا یہ سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے، کیونکہ اصل محبت وہی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں پاکیزگی ہو، نہ کہ صرف وقتی جذبات۔ محبت کے معاملے میں جلد بازی اکثر نقصان دیتی ہے، جبکہ صبر انسان کو بہترین نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور مقصد نکاح یعنی حلال رشتہ ہو تو اللہ راستے خود آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے محبت کے لیے کیے جانے وظائف کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے، نہ کہ کسی کو زبردستی اپنی طرف مائل کرنا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کی خوشی، عزت اور بھلائی شامل ہو۔ اگر آپ کسی کو سچے دل سے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اگر یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان بنا دے، اور اگر نہیں تو آپ کے دل کو سکون عطا کرے۔ بے شک یہ تو طاقت اللہ کے پاس ہے۔ وظیفہ دراصل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے کردار، نیت اور عمل کو بھی درست رکھنا چاہیے۔ محبت کا صحیح راستہ ہمیشہ نکاح کی طرف لے جاتا ہے اور اسی میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر وظیفہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے۔ دیکھیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس میں بنیادی سب سے پہلی جو شق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، گواہی دینا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان کا ہونا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایمان کی، اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام 5 چیزیں ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ تو 5 چیزوں میں بنیادی بات یہی ہے، تو ہمیں یہاں پر یہ بنیادی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا پھر اس پر اتنا ہی پختہ فیصلہ ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے اللہ مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ تخافوا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنہ، ان کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو کامیابی کا راستہ ملتا ہے، کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے، پختہ کرنا ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ وظیفہ پختہ ایمان کے ساتھ کریں، مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت مبارکہ جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں نے شیئر کرنی ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس شخص کا تصور رکھ کر جس کے دل میں آپ نے محبت ڈالنی ہے، جس کے دل میں آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے، جس کو آپ نے اپنے قریب کرنا ہے، اس کا تصور رکھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ کسی وقت بھی پڑھ لیں، آپ جس قدر آسانی سے پڑھ سکیں، کوئی اس کی مخصوص تعداد نہیں، 11 بار، 21 بار، 41 بار، 100 بار، 313 بار یا 1000 بار، یا اس کو آپ نے متعین کر کے پڑھنا ہے، کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ جب چاہیں آپ اس شخص کا تصور رکھیں، اس کو پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اپنے دل میں دعا کریں، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے مانگیں اپنے دل میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بید جانتی ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ اللہ سب جانتے ہیں۔ انہ علیم خبیر، ہر چیز کا علم بھی ہے، ہر چیز کی خبر بھی ہے، اور انی اعلم ما لا تعلمون، جو اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو ہم اپنے دل کی بات اللہ سے کریں گے، اس شخص کا تصور رکھ کر مانگیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اور پوزیٹیو اور صحیح جائز رشتے کے لیے، جائز مقصد کے لیے کریں گے، ضرور آپ کو کامیابی ملے گی، ضرور آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو آئیے ہم جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو آپ کی محبت حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے
اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے میری ویڈیو یہ آخر تک دیکھی ہے، ایک بار آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم سب اس دعا میں شامل ہو جائیں، ہم سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو نکال دے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا دے۔